آج میں بات کرنے لگی ہوں ڈرامہ سیریل آس پاس کی لاسٹ 3 ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 12, 13 اور 14 اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈسکس کروں گی کہ ایپیسوڈ 15 میں کیا ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ارشیا اپنے والد کے گھر آئی ہوئی ہے اپنی بہن کے ساتھ۔ ارشیا کی ستیلی ماں کاشفہ اور کاشفہ کی ماں جن کو سب خالہ اماں کہتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے ارشیا سے جان چھڑانے کے لیے وہ ارشیا کے رشتے کے لیے فردوس نامی عورت کو جو کہ رشتے کرواتی ہے اور ارشیا کے لیے کوئی بھی رشتہ جلد از جلد لانے کا کہتی ہے تاکہ ان کی ارشیا سے جان چھوٹ جائے۔ اس پہ فردوس 2 گھنٹوں میں ایک عدد ماں اور بیٹے کو ان کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے لے آتی ہے۔ ارشی کو اس سب معاملے کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ مینٹلی پریپیئر ہو جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے جاتی ہے تو وہاں دورے پنڈے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ارشی کا کزن عماد اس سچویشن کو مہمانوں کے سامنے کلیریفائی کرتا ہے۔ رشتہ دیکھنے آئے ہوئے مہمان اور رشتہ کروانے والی خاتون دونوں ناراض ہو جاتے ہیں اور کاشفہ اور اس کی ماں بے بس اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب خالہ اماں کے دل میں ایک ڈر سا آنے لگتا ہے کہ کہیں ارشی میرے معصوم نواسے عماد کو پھنسا نہ لے، اس لیے وہ کاشفہ سے اس بات کا ذکر کرتی ہے اور اکثر خالہ اماں ارشی کو عماد کے ساتھ دیکھتی ہے تو اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ اب خالہ اماں دوبارہ کاشفہ کو فردوس سے رشتے کی بات کرنے کا کہتی ہے، لیکن ارشی کے لیے نہیں بلکہ عماد کے لیے، تاکہ اپنی پسند کی بہو لا سکے اور اس ارشی سے جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف ارشی کچن میں ڈاکٹر صاحب کے لیے بینگن کا سوپ بناتی ہے جو کہ بالکل بھی ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے، اسے لے کر وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جاتی ہے جہاں ڈاکٹر صاحب اسے ایک گڈ نیوز سناتے ہیں کہ اس نے اس کی جاب کے لیے بات کی ہے اور کل اس کا انٹرویو ہے۔ یہ سن کر ارشی خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ارشی کی مامی شگوفہ نے اس کے ماموں کو کال کر کے اس کا دماغ کھایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس کا شوہر جو دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اپنی بہن اور اس کی بیٹیوں کو اس گھر سے چلتا کرے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی بہن سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت جلد گھر واپس آنے لگا ہے اور آتے ہی یہ گھر بیچ دے گا کیونکہ اسے بزنس کرنا ہے۔ اس پر سیماب اس کی بہن کہتی ہے کہ وہ 2 لڑکیوں کو لے کر کہاں جائے اور یہ کہ یہ گھر اس کے باپ کا ہے، اس کا بھی اس میں حق ہے۔ یہ بات سن کر شگوفہ لڑنے لگ جاتی ہے کہ تم لوگوں پر میرے شوہر کا بہت پیسہ لگ چکا ہے، اس لیے اب اس گھر پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سیماب کے شوہر اوصاف اور دوسری بیوی کاشفہ کو بات کرنے کے لیے بلاتی ہے۔ ارشیا اور انوشے جو پہلے ہی اپنی والدہ کے گھر جانے کی تیاری میں تھیں، اوصاف اور کاشفہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اوصاف اپنی پہلی بیوی سیماب کو کرائے کے گھر پر رہنے کا مشورہ دے کر چلا جاتا ہے، جبکہ کاشفہ اپنے روایتی انداز میں سیماب اور اس کی بیٹیوں کو باتیں سنا کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ لوگ نئے گھر کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے دن ارشیا کا انٹرویو ہوتا ہے، اسے جاب مل جاتی ہے۔ اوصاف کا بزنس فرینڈ جو کہ ایک بہت بڑا بلڈر ہے، ایک رینڈم ملاقات میں ارشی کو دیکھ کر اسے پسند کرنے لگتا ہے اور اسی سلسلے میں پہلے وہ اوصاف سے ملنے اس کے آفس آتا ہے اور پھر وہ اوصاف سے اس کے گھر آنے کی خواہش کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اوصاف کے ساتھ بزنس میں بھی انٹرسٹ شو کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپ کمنگ ایپیسوڈ 15 کی۔ ایپیسوڈ 15 میں خالہ اماں عماد سے اس کے رشتے کی بات کرتی ہیں، جس پر عماد کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اسے ارشی سے کلاسز لینی پڑیں گی کیونکہ عماد ارشی کی بہن انوشے کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کہا۔ دوسری طرف اوصاف کا دوست ملک صاحب ڈھیر سارے تحائف، پھل، مٹھائیاں لے کر اوصاف سے پہلے اوصاف کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اوصاف سے ارشی اور اپنے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ اب اوصاف کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ تو آج کے ایپیسوڈ میں نظر آ جائے گا، لیکن ایک کلپ میں خالہ اماں اوصاف کو اس بڑی عمر کے آدمی سے ارشی کی شادی کے لیے کنونس کرتی دکھائی دینی ہے، یہ کہہ کر کے داماد دولت مند ہوگا تو تمہیں بھی حوصلہ ہوگا، ورنہ لڑکی کی شادی کے بعد ماں باپ ہر وقت ان کو دینے میں لگے رہتے ہیں، تمہارے لیے تو دولت مند داماد ہی ٹھیک رہے گا، خود کے پاس اتنا ہوگا نا تو تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ارشی اور ڈاکٹر صاحب کا سین۔ ڈاکٹر صاحب جو اتفاقاً ملک صاحب سے اوصاف کے گھر مل چکی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو وہ آدمی اچھا نہیں لگا، اس لیے ارشی کو وارن کریں کہ وہ شخص مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اس کے سامنے آنے سے گریز کیا کرو، اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ اور بائی چانس ملک صاحب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اسی ریسٹورنٹ میں جہاں وہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو آلموسٹ 15 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس ڈرامے کی، یعنی ہاف ڈرامہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ڈرامے کی سپیڈ کافی اچھی ہے، روزانہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے، ہر ایپیسوڈ میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور بہت سی سیریس ٹاپکس کو بھی بہت اچھے طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، جیسے کہ بیٹیوں کی وہ فیلنگز، وہ پرشکوہ آنکھیں اور وہ خاموشی جب ان کا باپ انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنا سب کچھ اپنے بیٹے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں کرائے کے گھر پہ شفٹ ہو جاؤ۔ یہ کافی ایموشنل سین تھا، باپ کا یہ رویہ اور مامی کی بے رحمی اور سنگ دلی، اس سب سچویشن میں ارشی بہت ہمت سے ان سب کو فیس کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ بولتی ہے، لیکن اس کی اپنی باتیں ہی اسے کانفیڈنس دیتی ہیں حالات سے لڑنے کا۔ ڈرامہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آئی ہوپ آپ سب اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔